اور برو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم آخری 10 دن دیکھ لیں تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا نا یجتہد فی اللیل الاواخر، یعنی وہ جو ہے یعنی محنت کرتے تھے اور اس میں یعنی یجتہدو کا جو تفسیر ہے وہ حدیث میں بیان کی ہے نا، شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنے کمر کو کس لیتے تھے، یعنی ہم کہتے ہیں نا جو بیلٹ پہن لیتے ہیں، یعنی جیسے سلیوز اوپر کر لینا، بس جی دس از اٹ، یعنی سوتے نہیں تھے اور گھر والوں کو بھی نہیں سلاتے تھے، اور احیا لیلہ یعنی راتوں کو زندہ کرتے تھے برو، آخری 10 دن آر ناٹ فار سلیپ، وایقظ اہلہ، اور صرف یہ نہیں کہ سیلفشنس بس میں ہی عبادت کروں گا، اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کرنا کہ اٹھو یہ آخری 10 راتیں ہیں، اور برو پوری اللہ تعالیٰ بھی نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو جسے فضیلت دیں اللہ کی مرضی ہے، پورے سال 365 ڈیز کی جو سب سے بیسٹ راتیں ہیں نا وہ آنے والی ہیں، وہ آخری 10 راتیں ہیں، جنہوں نے ان میں بینیفٹ، برو حدیث میں کیا آتا ہے، جس نے لیلۃ القدر کو مس کر دیا نا وہ بہت بڑی خیر سے مس کر دیا گیا، اور پرانی امتیں یار ان کے 950 سال تو نبی علیہ السلام کے دعوت کے تھے، امیجن ان کا کتنا ریوارڈ ہوگا، بنی اسرائیل، اور ہماری بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، پرانی امتوں وہ ایک عابد ہے نا، وہ عابد اس کے بارے وہ بتا رہے تھے رسول اللہ کہ یعنی بنی اسرائیل میں ایک مسلم عابد تھا، اس نے بڑی محنت کی، 80 سال تک اس نے عبادت کی، محنت کی، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ ایک نریشن بتائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل میں ہی ایک مجاہد تھا مسلمان، صبح جہاد کیا کرتا تھا اور رات کو قیام اللیل کیا کرتا تھا، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہم کیسے ان کو میچ کریں گے پھر، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جو ہے جیسے گفٹ سے نوازا، اینڈ سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ برو اٹس سو پروفاؤنڈ، کبھی نا اکیلے بیٹھ کے ہم سوچیں کہ کتنی بڑی بلیسنگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ لیلۃ القدر، قدر کا ایک مطلب ہے کنسٹرینٹ یعنی ٹائٹ ہو جانا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ دنیا کم بڑھ جاتی ہے، وہ جو روشنی ہے نا سن کی اس کو چھپا دیتے ہیں، اور نریشن میں آتا ہے کہ وہ زمین من پہ عدد الحصا، جتنے آپ جتنے بھی راکس ہیں اسٹونز ہیں کاؤنٹ کرتے رہیں گے نا، دیز اینجلز ول آؤٹ نمبر دوز راکس اینڈ دی اسٹارز آن دی اسکائی، ہاں ابو ہریرہ نے کہا نا کہ جتنے اسٹارز ہیں گیلیکسی میں اس سے زیادہ، اب امیجن کریں، لیلۃ القدر کا ایک جو سمٹم ہے کہ اگلے دن سورج کی شعائیں تیز نہیں ہوتی، ون آف دی ریزنز علماء مینشن کہ دیر آر سو مینی اینجلز آن ارتھ کہ سورج مدھم پڑ جاتا ہے، یعنی دے لیونگ دا ارتھ صبح کے ٹائم پہ، کہ سورج جو ہے نا اٹس لائک اے پلیٹ اینڈ یو کین ایزیلی سی اٹ، سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا آپ جگائیں اور فل ایفرٹ اور تھروٹل لگائیں، اور میں کہتا ہوں ون آف دا بیسٹ ٹیکنیکس از کہ آپ نا آخری گھنٹے ڈیڑھ میں نا نماز میں کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنا مصحف کھول لیں اور اس میں لمبا قیام کریں اور مصحف سے پڑھتے جائیں، اور جو اس میں انبیاء کی دعائیں آ رہی ہیں یا جو پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور روئیں، آنسو بہائیں، اینڈ دین سجدے میں جب جائیں نا ان میں وہی دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے نا ان چیزوں کی پناہ مانگیں، اور یہ مانگیں کہ یا اللہ جو لوگوں نے پچھلے کیا تو مجھے ان میں سے شامل نہ کرنا، کیونکہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو جہنم سے لوگ آزاد کرتے ہیں، اوتھینٹک حدیث ہے، اور آخری جو 10 نائٹس ہیں اس میں تو اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے، سو برو یہ امیجن کرتے ہوئے، اس کو انٹرنلائز کرتے ہوئے کہ جب یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں نا، دے آر لوکنگ فار مجالس، ایسے مجلسوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہو رہا ہو، نماز پڑھی جا رہی ہو، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، اور یعنی یہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ بعید بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھے ہوں فرشتے آئیں آپ کے گھر میں، اور جیسے ہمیں بتایا گیا نا کہ جنت میں فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم، یعنی فرشتے سلام بھیجیں گے جنتیوں کو کہ آپ نے جو صبر کیا جنتیوں کے حوالے سے، اور سورہ القدر میں بھی اینڈ میں کیا آتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ لیلۃ القدر میں بھی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور سلام سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا زبردست اہتمام کیا ہے، جو سردار ہیں ملائکہ کے یعنی جبریل علیہ السلام، اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا مگر جبریل علیہ السلام اب جو ہے وحی کا پیغام لے کے آئے، اور جبریل علیہ السلام نے ہی جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، یعنی جو بڑے بڑے ٹاسک تھے جبریل علیہ السلام نے کیے، اب جب آخری وحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he passed away تو جبریل علیہ السلام ان کا جو میجر ٹاسک تھا وہ اب دنیا سے جو ہے منقطع ہو گیا، لیکن لیلۃ القدر میں روح الامین یعنی تنزل الملائکۃ والروح، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسٹنگوش کیا ہے کہ ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں،
امیجن کریں وہی سیم اینجل جبریل علیہ السلام جنہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کے، جب یہ آئیں گے نا ان کو کہیں کہ ان کے رب ان کو سلام کہہ رہے ہیں اور اقرئھا منی سلام، ان کو کہیں کہ جبریل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور when she came تو جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے، تو جب انہوں نے کہا کہ جبریل ایسے جو ہے پیغام دے رہے ہیں she smiled. اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے؟ اور امیجن کریں کہ یہ لیلۃ القدر ہمارے لیے کتنی آنر کی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام از ویری مچ پاسبل کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہم دعا کر رہے ہوں، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، جبریل علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے السلام علیکم. اللہ اکبر. اور برو یہ وہ اینجل ہے جو شروع سے لے کے آدم سے لے کے تمام پروفٹ سے برو ان کی ملاقات، یہ ناصر الانبیاء ہیں، دا ہیلپر آف آل دا پروفٹس. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سنبھالنے والے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیا دینے والے کہ شیطان کو پتھر مارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر دن آنے والے جو وہ اینجل. تو اب ہمیں حیا کرنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یار یہ مہمان ہے نا برو ہمارے. فرسٹ 20 days اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کی ہے کہ ٹرین کر لو بھجن 10 راتیں آنے والی ہیں. یہ جو 20 دن کا نا ٹریننگ سیشن سے ہم گزرے ہیں، جو ان 20 دنوں میں کچھ نہیں کر پایا، تو یہ آپ سمجھ لیں ٹریننگ سیشن تھا، یہ پریپ تھی. Now the real test is coming. So what practically should people do? Let's talk about that. تھوڑا سا ویسے اگر آپ کسی نے اگر سوچا ہوا اپنا کہ ہاؤ ڈو پلان ٹو اسپینڈ دا نائٹ تو وہ شیئر کریں. میں تو انشاءاللہ فرسٹلی توبہ کی طرف میں جو ہے نا سب سے پہلے میں اپنے لیے کہوں کہ میں توبہ کی طرف آؤں، کیونکہ ابھی تک نہیں کی تھی آپ نے یار یہ تو برو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا توبہ کے لیے. توبہ کر لو یار، الحمدللہ. لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ آپ توبہ کر کے بیٹھے. آپ کے سامنے کیا کہ دکھاوا تو نہیں کرنا چاہتا برو. اگر ابو سعد چینج ہو گئے نا رمضان چینج ان وٹ سینس؟ بدماش بن جاؤں. الحمدللہ وی آر گلیڈ کہ 11th hour سے کم ابو سعد چینج ہوئے. صحیح بات ہے. سکسیس برو. پچھلے 2 سیزن میں نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی ماشاءاللہ پہلے 2 سیزن میں یہ چینج ہو گیا، اب میں چینج ہوا. اچھا سنیں پہلے سیزن میں چینج ہوا تھا، دوسرے میں الوی ہوا، تیسرے میں آپ میری باری مجھے پتا تھا it was coming to me. ویسے میں جب چینج ہوا تھا نا، میں 3 مرتبہ کنزیکٹیو اعتکاف بیٹھا تھا 3 رمضان. اس کے بعد نہیں اس چینج پروسیس میرا یہ تھا برو. اعتکاف؟ ہاں اعتکاف تھا. پھر آپ نے اعتکاف پہ پڑھنا چھوڑ دیا، پھر دوبارہ چینج ہونے کے بعد اعتکاف کی ضرورت ہے. پھر دوبارہ چینج ہو گیا. اب 11th hour کے بعد الحمدللہ دوبارہ چینج ہو گیا. I always loved the experience of اعتکاف. اس نے جس طرح سے کنڈیشن کیا نا برو، کمال. مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے نا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نا اہتمام کیا ہے اپنے بندوں کے لیے جو کہ گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اب اس لائف کو چینج نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کے لیے ایک ماحول کا بندوبست کیا. برو اس میں نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے لیے خاص ہو جائیں برو. اور اعتکاف کا جو مقصد ہے نا یہ کہ اللہ کے لیے خاص ہو جانا، اکیلے چلے جانا. اپنی زندگی میں نا اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھ لیں لٹرلی. اور یہ صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، آپ کی ساری زندگی جب تک آپ زندہ ہیں نا، جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے، پٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرسٹ. اچھا علی کا سوال جو آپ سے یعنی جو ابھی ہم چل رہے تھے آپ بتا رہے تھے نا، وہ یہی توبہ استغفار. اور نمبر 2 کہ آپ نا اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹائز کریں، ان کو سب سے پہلے رکھیں. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار وی آر ان ٹو دس ریلیشن شپ، ہم یہ نہیں چھوڑ پا رہے، آئی ایم ان ٹو دس ایڈکشن، آئی ایم ان ٹو دس یعنی حرام میں انوالو ہوں، میں کاروبار اپنا سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتا. اب دیکھیں آپ نے اور میں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنی ڈیزائرس کو پیچھے کریں اور یہ دیکھیں کہ میرا رب مجھے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور یہ کیا کمال کی حدیث ہے برو، اس پہ اگر ہم لوگ امپلیمنٹ کر لیں اور اس پہ یقین آ جائے نا، ہماری زندگی چینج ہو جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کوئی غلط کام چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں. اور یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ توبہ استغفار اور سالیٹیوڈ میں ذرا ٹائم گزاریں اور اینڈ ڈو نتھنگ فار لائک 15-20 minutes 30 minutes اینڈ جسٹ تھنک اور پرابلی لسٹ ڈاؤن کہ میرے میں کیا کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں، میں کن کن معاملات میں
اپنی اولاد کو, اپنے نفس کو, اپنی بیوی کو اوپر رکھتا ہوں. کس چیز کو اللہ تعالیٰ سے ترجیح رکھی ہوئی ہے تو اور مجھے ان کو آج کے بعد نیچے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اوپر کرنا ہے. فار ایگزامپل, از دیر اے بزنس میٹنگ جو کہ ڈیلی ہوتی ہے یا ویکلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہو جاتی ہے, باجماعت چھوٹ جاتی ہے. از دیر اے بزنس جو کہ مجھے اللہ سے غافل کر دیتا ہے, کیونکہ قرآن میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال تو وہ ہیں جن کو نہ کوئی تجارت, نہ کوئی ٹرانزیکشن اور نہ کوئی ڈیلنگز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. سو اچھا, میں اگر آپ اپنا بتائیں بریفلی بتاؤں نا, سو واٹ آئی ڈو از تراویح کے بعد گھر آ کے تھوڑا سا یعنی اپنے آپ کو ریجوینیٹ اور وہ کر کے کچھ اسنیک لے کے ہلکا پھلکا. اتنا ان کی طاقت تراویح کے بعد کھانے کی بارش شروع ہو رہی ہے. ابھی میں نے بتایا تھا مغرب کی بارش شروع ہوتی ہے. مغرب پہ تو آپ نے شروع کر دی نا, آپ نے تراویح پڑھی اور سارا پکڑا گیا. اچھا تو پھر یار آپ لوگ آپ کو مطلب لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کو بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہوگی, تو میں کہتا ہوں میں بھی توبہ کروں گا. تو اس لیے آپ مغرب کے بعد سے بتائیں, اور 1 منٹ بھی آپ نے ویسٹ نہیں بتانا, صحیح سے بتائیں. یہ میرا ایگزام لے رہے ہیں یار, ایگزام لے رہے ہیں. نہیں اصل جو ریئل پریکٹیکل ہے نا یار, ابو سعد کا ریمائنڈر آپ لوگوں کو بینیفٹ نہیں دیا ہے نا. ابھی جب استاد نے ریمائنڈر دیا ہے وہ ان لوگوں کو بینیفٹ نہیں پہنچا. آپ کا ویٹ کرنا برو, استاد ادھر بیٹھا ہوا ہے. اچھا خیر, مگر ایک بات تو آپ کا اسکیجول فکسڈ ہے ہی ہے نا. آپ نے بیسکلی افطاری کی, آپ نے نماز مسجد میں پڑھی, آپ نے اذکار کیے شام کے, اگر عصر کے بعد نہیں کیے تو وہ سارا ہے. لیکن واٹ ہیپنز وین یو کم بیک فرام تراویح, یہ اس سے پہلے تو سارا اسکیجول فکسڈ ہوتا ہے. اچھا, آئی اسٹارٹ ود گیئرنگ نالج فرسٹ, یا قرآن پڑھ کے یا کوئی لیکچر سن کے یا کچھ کتاب پڑھ کے ایسی نا, اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں, کسی اذکار کے بارے میں. سو آئی ٹرائی, تک مجھے نا وہ چیز بڑی ایک ایموشنل بوسٹ دیتی ہے. ہر بندے کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. وین آئی گیٹ دیٹ, وہ کر کے اس کے بعد آئی ٹرائی ٹو ریڈ دا پورشن آف قرآن. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں وہ جو ہے تقریباً 2:30 بجے سے لے کے وہ ٹائم, جیسے وہ ٹائم تراویح کے بعد بتا رہے ہیں, یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ میں روزانہ کرتا ہوں. تراویح کے بعد بتا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ٹرائی ٹو پرے. میں نا قرآن کی ریسیٹیشن کو نماز میں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ لاسٹ 10 نائٹس کیسے اسپینڈ کرنے کا پلان ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. سو آئی ٹرائی ٹو ہیو لانگ قیام. مطلب حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر قیام وہی ہے جو کہ لمبا ہو. سو میں نے وطر نہیں پڑھا ہوتا تراویح میں. وطر کو میں جفت کر لیتا ہوں, یعنی ایون کر لیتا ہوں. سلام کے بعد میں کھڑا ہو کے وہ پڑھ لیتا ہوں. اینڈ آئی پلان ٹو پرے وطر بائی دا اینڈ آف مائی نائٹ. دس از واٹ آئی پلان. آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ڈو اٹ. ٹھیک ہے, کوشش ہے انشاءاللہ, ہر بندہ اپنا بنائے اسی طرح. تو وہ بھی ترغیب کے لیے انشاءاللہ. اور ہمیں واللہ بہت کمیاں کوتاہیاں, وی ناٹ سیئنگ وی ڈو اٹ ایوری سنگل نائٹ. تو وہ کر کے اچھا, آئی ڈونٹ فوکس آن دا رکعات, کیونکہ آپ نے پڑھ لی ہیں اراؤنڈ 8 رکعتیں پڑھ لی ہیں آپ نے بس وطر پہ. تو آئی ٹرائی ٹو بس 2 یا 4, لیکن لمبا قیام جس میں آپ کو نا مزہ آئے اور آپ تھکو اور آپ کا رکوع بھی اس طرح کا اور سجدے بھی اس طرح کے ہوں. اور اسپیشلی وہ صورتیں جو مجھے بہت پسند ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں. سورہ مریم ہو گئی اور جز عامہ, جز تبارک, اور یہ سب صورتیں. اینڈ جو لاسٹ سحری سے پہلے والا پورشن نا, آئی ٹرائی ٹو ڈیڈیکیٹ اٹ فار دعا اینڈ توبہ استغفار. آئی اسٹارٹ ود دعا اینڈ اینڈ ود توبہ استغفار, کیونکہ وبالاسحار هم یستغفرون, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو سحری سے کے ٹائم پہ نا توبہ استغفار کرتے ہیں. اینڈ وی شوڈ آلویز ڈیڈیکیٹ دیٹ ٹائم ٹو دعا. کیونکہ اب فار ایگزامپل نماز آپ نے پڑھ لی, جنرلی پوچھ رہا ہوں, نماز کے بعد کیا افضل ہے, قرآن پڑھنا یا اذکار کرنا؟ نماز کے بعد نماز کے بعد اذکار کرنا افضل ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہوا ہے. سو سحری کا جو ٹائم ہے نا, دیٹ از فار استغفار. تو قرآن آپ نے پڑھ لیا, اس میں آپ نے لوزرز کے بارے میں پڑھ لیا, ونرز کے بارے میں پڑھ لیا, اور آپ کو پتہ لگا مجھ میں کیا کمیاں کوتاہیاں. اس کے بعد دعا کریں. کبھی آپ نے سوچا ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رات آتی ہے رمضان کے آخری 10 راتوں میں, اور یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. روایت میں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں. پہلی نشانی, اس رات سکون اور سکونیت ہوتی ہے, دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے. دوسری نشانی, رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی, بلکہ متعدل اور پرسکون ہوتی ہے. تیسری نشانی, اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے. اور ایک مشہور نشانی یہ بھی ہے کہ اگلے دن کا سورج نرم روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے, جیسے اس کی روشنی ہلکی ہو. لیکن سب سے ضروری بات, پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے ہمیں سکھایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو,
اس لیے ان راتوں میں عبادت، دعا اور استغفار زیادہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی رات ہو جب اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے۔